وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ دوسرا نقطہ یہاں یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے امت مسلمہ کو سردار بنایا ہے، تو اس امت مسلمہ کو تمام قوموں پر سردار کیوں بنایا گیا، امتوں پر سردار کیوں بنایا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، وہ کون سی خوبی ہے، کون سی وجہ ہے، کون سا سبب ہے جس بنا پر، جس بنیاد پر اس امت کو امت وسط بنایا گیا اور شہید بنایا گیا، وہ کیا وجہ ہے۔ جس طرح قرآن نے کہا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے آپ کو امت وسط کا معنی ویسے تو ہے درمیانہ، اور لیکن یہاں معنی سردار کا ہے اور عادل کا معنی ہے کہ جو عدل کرنے والے، عدل کی گواہی دینے والے۔ جس طرح کہا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر، دیگر لوگوں پر شہید بن جاؤ، گواہ بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گواہ اور شہید بن جائیں۔ اس طرح دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ، اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، تمہیں ملت ابراہیم، ملت حنیف، دین حنیف عطا کیا۔ پہلے بھی تمہارے بھائی ایسے تھے جو اللہ کی بات ماننے والے، ایمان رکھنے والے، وہ بھی مسلمان تھے، تم بھی مسلمان ہو۔ اس نظریے کو، اس دین کو ہم نے قائم و دائم رکھا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ البتہ کچھ مسائل وہ مرور ایام کے ساتھ تبدیل ہوتے رہے، اس میں ترمیم و اضافہ ہوتا رہا، لیکن پہلے نبی بھی اسلام کی دعوت دیتے تھے اور آخری پیغمبر کی دعوت بھی دعوت اسلام ہے، ان کا دین بھی دین اسلام ہے، اور یہ وہ دین ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں تمام ادیان میں، تمام مذاہب میں، تمام نظریات میں بہترین اور پسندیدہ دین اور مذہب اگر ہے تو وہ اسلام کا مذہب ہے، پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تمام انبیاء نے یہی دعوت دی ہے، اور تم بھی اور تمہارے پیغمبر بھی یہی دعوت دے رہے ہو۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، امام احمد نے روایت کیا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن آئے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی نوح کو بلائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام، ان کو بلایا جائے گا قیامت کے دن، اور ان سے پوچھا جائے گا اے نوح ہمیں بتاؤ کہ آپ نے دین، جو دین میں نے دیا تھا وہ دین اپنی قوم تک پہنچایا کہ نہیں۔ اب حضرت نوح تو وہ ہیں جنہوں نے 950 سال واز کی ہے، جنہوں نے اپنے سامنے اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھا ہے، جنہوں نے اپنے سامنے پوری قوم کو ڈوبتے دیکھا ہے۔ وہ قوم اتنی نکمی قوم تھی، اس قوم نے پیغمبر کی بات نہیں مانی، ڈوب گئے، برباد ہو گئے، لیکن حق کا ساتھ نہیں دیا۔ اس پیغمبر سے اللہ کریم خود پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ نوح، اے میرے نوح، سید نوح، بتاؤ کیا آپ نے دین پہنچایا تھا؟ تو حضرت نوح کہتے ہیں کہ ہاں اللہ، میں نے دین پہنچا دیا تھا، ایک ایک مسئلہ، ایک ایک لفظ میں نے اپنی قوم تک پہنچا دیا۔ اب آپ کے بعد
آپ کی قوم کو بلایا جائے گا، اے قوم آؤ تم بھی بتاؤ کہ کیا میرے نبی نے نوح نے دین پہنچایا تھا؟ قوم مکر جائے گی، صاحب مکر جائے گی، کہیں گے ہمیں تو دین پہنچایا نہیں۔ اللہ اکبر، 950 سال یہ کام کرتے رہے لیکن قوم مکر جائے گی، انکار کر دے گی کہ اللہ اس نے تو پہنچایا، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں ہے، ہمیں تو کسی نے انجام سے ڈرایا ہی نہیں۔ اب یہاں ذرا تصور کریں کتنا کڑا امتحان ہوگا مبلغین کے لیے، خطیبوں کے لیے، واعظین کے لیے۔ اے واعظو بتاؤ، تم جو واعظ کرتے تھے، تم جو خطبے دیتے تھے، اپنی واہ واہ کے لیے کرتے تھے کہ میرے لیے کرتے تھے؟ تو جتنے چٹکلے سنانے والے ہیں، جتنے عوام کو بے وقوف بنانے والے ہیں، جتنے جھوٹی کہانیاں بنانے والے ہیں، کون سی گواہی پیش کریں گے؟ ڈر ہی نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہی نہیں ہے۔ کس طرح کتنی جرت کے ساتھ وہ باتیں نبی کے ساتھ منسوب کر لیتے جو نبی نے کی ہی نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ایسی بات کرتا ہے جو میں نے بیان نہیں کی اور میری طرف منسوب کرتا ہے، فرمایا رد ہے، مردود ہے۔ اللہ، کتنا کڑا امتحان ہے۔ تو وہ قوم کہے گی اللہ، نوح نے تو ہمیں کوئی بات بتائی نہیں، ہمارے پاس کوئی بندہ آیا نہیں بتانے کے لیے۔ اللہ تعالی پھر نوح کو پوچھیں گے، اے نوح بتا، تیرا کوئی گواہ ہے؟ حضرت نوح سے گواہ پوچھا جائے گا۔ تو جب گواہ پوچھا جائے گا، حدیث میں آتا ہے، تو نوح اپنی قوم میں سے کسی بندے کا نام نہیں لیں گے، اپنے قبیلے کی کوئی گواہی پیش نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے اللہ، امت محمدیہ، امت مسلمہ میرے دین کی تبلیغ کی گواہی دے گی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کا حصہ پڑھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اے امت مسلمہ، تمہارا مقام کتنا بلند ہے کہ تم تو پہلی امتوں کی گواہیاں اور شہادتیں دینے والے کتنے عظیم ترین لوگ ہو۔ تم کن کاموں میں پڑ گئے؟ اپنی کریڈیبلٹی ضائع نہ کرو، اپنی دیانت کو، صداقت کو برقرار رکھو، اللہ کے ہاں اپنی صداقت کو برقرار رکھو۔ اگر تمہارے بارے میں مشہور ہو گیا کہ تم جھوٹے ہو، تم کسی قاعدے کلیوں کو نہیں مانتے، تم کسی آئین دستور کو نہیں مانتے، تم کسی اخلاقی قدر کو نہیں مانتے، تم کسی سچی بات کو نہیں مانتے، اگر تمہاری کریڈیبلٹی ختم ہو گئی تو کیا کرو گے؟ یہ کریڈیبلٹی برقرار رہنی بڑی ضروری ہے، اور وہ کب رہے گی؟ جب ہم اندر سے، دل سے، اللہ تو دلوں کو جانتا ہے، دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آرٹیکل کا، آئین کا، شکوں کا، دفعات کا سہارا لے کے پوری قوم کو، پوری دنیا کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کو تو نہیں، اللہ تو دلوں کو جانتا ہے۔ دلوں کو صاف کر لو، اے امت مسلمہ، اے امت محمدیہ، اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، تیرا مقام بڑا بلند و بالا ہے، تیرا نام بڑا بلند و بالا، اس کو قائم اور دائم رکھ۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ پھر فرمایا وسط کا معنی عدل ہے، وسط کا معنی عدل بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہیں بلایا جائے گا، تم گواہی دو گے کہ واقعی نوح نے تبلیغ کی تھی، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تمہاری گواہی کے اوپر میں گواہی دوں گا، تم گواہی دو گے نبی کی، نوح کی، اور تمہاری گواہی پر گواہی کی مہر میں لگاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ دوسری وجہ اس امت کے سردار ہونے کی وہ یہ ہے، قرآن نے کہا وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تم
بہترین امت ہو، خیر امہ، بہترین امت ہو، جسے پوری انسانیت کے لیے بہترین امت بنایا گیا۔ اور تمہارے بہترین امت ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف کا کام کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ امر بالمعروف کا ترجمہ یہ نہیں جو ہم نے آج کر لیا ہے۔ ہم نے امر بالمعروف کے نام پر ڈانس بھی کر لیے، ہم نے گانے بھی گا لیے، موسیقی کی مجلسیں بھی ہم نے قائم کر لی، جھوٹ بھی، تہمتیں بھی، الزام بھی لگا لیے، اور پھر کہتے کہ ہم امر بالمعروف کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں، امر بالمعروف کی بنیادیں اور اس کے اصول بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیے ہیں، اور خاص کر آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص برائی دیکھتا ہے، اس برائی کو ہاتھ سے روکے، طاقت نہیں تو زبان سے روکے، طاقت نہیں تو دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ پہلے بھی میں یہاں اس درس قرآن میں ایک بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو ہاتھ سے روکنا ہے نا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ہر بندے، ہر فرد اور ہر جماعت کا کام نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے ریاست کی اور حکومت کی، اور ہماری حکومت اور ریاست کو اس قدر ہونا چاہیے، اتنا توانا اور مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ یہ کام کرے، اور ایسا شعبہ اس کو قائم کرنا چاہیے کہ جو پوری دنیا میں اس ذمہ داری کو نبھائے اور اس کام کو کرے، اور یہ ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے۔ بہرحال یہ موضوع کا ایسا نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ کس بنا پر، کس وجہ پر، کس سبب پر اس امت کو سردار امت بنایا گیا۔ اس کی دو وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک تو یہ، اس امت کو پہلی امتوں پہ گواہ بنایا گیا، اور دوسری یہ کہ تمام امتوں کی سردار امت اس کو بنایا گیا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے والی امت بنایا گیا۔